جو میں کرتا چلا آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جیسے ابھی یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے اور بچیاں اوور ایج ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ صاحب یہ ہم اپنی برادری میں کریں گے، اپنے خاندان میں کریں گے، مگر سارے اپنے خاندان والے ہوں یا غیر برادری کے لوگ ہوں، سب سے بڑی جو مصیبت ہے ہمارے لیے کہ آپ جہیز میں دیں گے کیا؟ یعنی انتہائی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا یہ بالکل، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی نکاح آپ پڑھا دیجیے گا، میں چلیے پڑھا دیں گے۔ تو وہ لڑکے والے میرے پاس آنے لگے، کہنے لگے صاحب ان سے کہیے گا کہ حق مہر جو ہے وہ شرعی رکھنا ہے جی۔ میں نے کہا جی میں تو نکاح پڑھانے نہیں آیا، کسی نے آپ کو غلط کہہ دیا، لیکن پھر بھی چلیں، کیا حق مہر شرعی رکھیں گے؟ جی 32 روپے 6 آنے لڑکی کا حق مہر رکھ دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ 32 روپے 6 آنے رکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے والد صاحب کے بعد شاید والد صاحب آئے، پھر اس کے چچا آئے، پھر اس کے ماموں آئے کہ جی ان سے کہیں کہ جی حق مہر شرعی ہوگا۔ میں نے کہا صاحب بالکل صحیح بات ہے، حق مہر شرعی ہوگا، 32 روپے 6 آنے رکھیں گے، لیکن پھر جہیز بھی جو آپ کو ملے گا نا وہ شرعی ہوگا، وہی ایک چکی ہوگی، وہی چمڑے کا ایک گدا ہوگا، وہی کھجور کے بھرے ہوئے 2 تکیے ہوں گے، پھر جہیز بھی آپ وہ لے لیں۔ کہنے لگے جی وہ تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں وہ۔ میں نے کہا بھی وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا تو اب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے شریعت کی بات کر دی ہے۔ جب آپ نے شریعت کی بات کر دی ہے تو میں نے کہا پھر جہیز بھی شرعی لے لیں۔ کہنے لگے چھوڑیں جی آپ جو ہے نا، نہ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں اور نہ یہ شریعت کی بات کریں، جو انہوں نے یہ ٹیلی ویژن فریج یہ وہ چیزیں جو بھی ہیں یہ ہمیں دے دیں اور جتنا ان کا جی چاہتا ہے حق مہر تعین کر لیں۔ یعنی حق مہر کا تعین اصل میں تو لڑکی کی ماں کا ہے، جو علماء بتاتے ہیں، یا لڑکی خود تعین کرے، یہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی مگر اتنا حق مہر جو کہ لڑکا ادا کر سکے۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ معاشرے کے اندر آج اس روحانی مسائل میں کیونکہ معصومہ کونین کی شادی ہے تو ہم نے یہ شادی بیاہ کا موضوع شروع کر دیا ہے کہ جو معصوم فرماتے ہیں ہماری شادیاں اس قانون کے تحت نہیں ہو رہی ہیں کہ صاحب لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ اب ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال جو تاریخوں میں ملتا ہے، اور اللہ کے پاک رسول کی عمر 25 سال، 15 سال کا فرق ہے۔ یہاں تو کہیں اعتراض نہیں کیا گیا کہ صاحب لڑکی بوڑھی ہو گئی ہے یا ایسا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام جس حسن کا نام ہے، اسلام جس خوبصورتی کا نام ہے، یہ اسلام عصبیت کا شکار ہو گیا، یہ اسلام میں اتنی خرابیاں ڈال دی گئیں اس فرقہ واریت کے زور پہ کہ وہ جو وارث اسلام ہیں، جو بانیان اسلام ہیں، ان کی تعلیمات کہیں کی کہیں چلی گئیں، ان کے احکامات کہیں سے کہیں چلے گئے۔ اب حکم وہ چل رہے ہیں، حکم وہ دے رہے ہیں جو اسلام کے فرقوں میں تبدیل ہو گئے لوگ کہ جی ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی فرقوں کی بات نہیں، معذرت کے ساتھ بات اسلام کی ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لڑکے میں کوئی عذر شرعی نہ ہو، لڑکی میں کوئی عذر شرعی نہ ہو، ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ وہ شادیاں جو وقت پہ ہو جاتی ہیں وہ خاندان بس جاتے ہیں۔ اب ایک آپ 40 سال آج کے دور کی 40 سال کی بچی کی شادی ایک 25 سال کے نوجوان سے اب نہیں کر سکتے۔ آپ کا معاشرے میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب وہ 40 سال کی لڑکی سے 25 سال کا لڑکا شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر کس دین کے ہم ماننے والے ہیں؟ کوئی ہمیں دیکھیں نا کہ ہم اس چینل پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہمیں اپیل کرنی پڑتی ہے کہ فلاں کام کے لیے اتنے بجٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں؟ جبکہ اسلام میں صدقات ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اور ہمارے ہاں تو خمس بھی ہے۔ تو پھر سادات یا غیر سادات کی بات نہیں، ایک فنڈز جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ ہم صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم خمس ہم پہ واجب ہو چکا ہے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ ہم جتنے بھی اعمال صالح ہیں، ہم میں سے بعض لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ
قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اب بھی نماز نہ پڑھی تو شاید وہ خوش کرنے کے لیے کسی علامہ صاحب کو، کسی اور صاحب طریقت کو خوش کرنے کے لیے تو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے یا ان کی موجودگی میں. کیا تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا تجھے رسول اللہ نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا معصومین نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میری نماز سے مجھے کیا فائدہ پہنچنا؟ نہیں، میں اطاعت خدا بندی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم. اچھا، تو یہ بس دعا ہے. آج پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا، تو میں اپنے تمام مومنین اور مومنات بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہمارا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا عمل رہا ہے، کہ اگر معصومہ کونین کو ایک کنیز جناب فضہ کے نام سے عطا کی گئی، جناب فضہ کو عطا کیا گیا، تو وہ کیا تھا کہ ایک دن گھر کا کام خاتون جنت کرتی تھیں اور ایک دن گھر کا کام جناب فضہ کیا کرتی تھیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. تو ہم جس دین کا شکار ہیں اب وہ دین نہیں رہا، اب ہمارے پاس کچھ عجیب قسم کا دین آ گیا ہے کہ یہ چیزیں، یہ بڑے، یہ چھوٹے. تو اللہ رب العزت، یہ دعا ہے میری آج کے دن ہادی برق سے، اللہ تعالیٰ کے پاک رسول سے، مولا کائنات سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور بالخصوص مالک الملک سے، کہ آج کے دن جتنے مومنین و مومنات بچے اور بچیاں کوارے ہیں، مالک ان کو نیک گھر نیک بر عطا فرمانا، اور ہمیں اس جہیز کی لعنتوں سے اور یہ عمر کے تقاضوں سے یہ ہمیں محفوظ و معمون رکھنا. جو بیمار ہیں مالک آج کے دن کی خوشی میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں مالک ان کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما دے. اور مولا جن مومنین و مومنات نے آج یہ سوال کیے ہیں، اللہ ان کی تمام تر مشکلیں دور فرما دے اور ان کی حاجات کو پورا فرما دے. خالق و مالک اس چینل کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ و معمون فرمانا. اور اے اللہ تجھے واسطہ اپنی کبریائی کا، اور اے اللہ تجھے واسطہ حضور کی ختم نبوت کا، اور اے اللہ تجھے واسطہ مولائے کائنات کی ولایت کا، اور اے اللہ تجھے واسطہ جناب سیدۃ نساء العالمین کی عصمت و طہارت کا، اور اے اللہ تجھے واسطہ حسنین کریمین کی شہادت کا، اور اے اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کا. مومنین و مومنات میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس معصوم ہستی کا جو کربلا سے شام تک اپنے باپ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئیں. مولا ان کے صدقے سے ہماری یتیم بچیوں پر اور بچوں پہ اپنا رحم و کرم فرمانا. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے. اور خالق و مالک تمام جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، انہیں شاد و آباد رکھ. آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے پر جو قرض ہیں اس کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے. صاحب روزگار کے رزق و روزگار میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور نبی رحمت کے صدقے سے ہم پر اپنا رحم اور کرم فرما. دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد کا دامن رحمت ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم ان دنیاوی آلائشوں اور دنیاوی لالچوں سے محفوظ و معمون رہیں. اے اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے جیسا کہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور ان دعاؤں، ان تمناؤں کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے. بے رحمتے کا و منہ کا وجودے کا یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔